جب صحابہ بدر میں پہنچے تو اسلام نے کہا آپ شہید ہو جاؤ سارے. جب میرے آقا بدر میں پہنچے تو فرمایا یہ جبریل آ گئے گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے. تو فرشتے آ گئے، لیکن فرشتے کمرے میں نہیں آئے. بدر میں جب پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے آ گئے، اور انی معکم، رب نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں سننا چاہتا آج وہ جی حالات نہیں ٹھیک، وہ حالات نہیں ٹھیک، ایسے بات نہیں. اسلام یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. جنگ یرموک میں لاکھوں کا لشکر تھا، اسلام والے بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ والے بھی چلے گئے، نابینے بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، عشرہ مبشرہ بھی چلے گئے، بدری بھی چلے گئے. ہاں اسلام صرف چاہتا ہے میرا ماننے والا کھڑا ہو جائے ایسے کر کے. اسلام اپنی پاور، اسلام کی اپنی پاور ہے، ہماری پاور کیا، ہم کون ہوتے ہیں. لیکن اب یہ گھر میں ایسے قبلے دیکھتے رہیں گے، ایسے نظر بھی نہیں ہے، ایسے قبلے دیکھتے رہیں گے. میں نے کہا حضرت عمر بن وہ لاہور میں بوڑھے جو ہے نا وہ باغوں میں بیٹھ کر ایسے وہ اندر ڈنڈک پینڈک تو پڑ جاتی ہے نا بڑھاپے میں، تو وہ نیچے سے زبان اوپر لگا کر اوپر سے اس طرح پھرا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی وہ ایسے کر کے اوپر سے اس طرح پھرا رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ اس بڑھاپے کا؟ بڑھاپا تو عمر بن مادی کرب کا ہے. 86 سال بوڑھے صحابی بھی چلے گئے جنگ یرموک میں، اور بڑھاپا بھی کیسا، 1000 بندے کے مقابلے میں رومی سپہ سالار آیا. صحابہ کہتے تھے اس کو دیکھ کر دہشت آتی تھی، یہ اتنی بلا ہے. حضرت عمر بن مادی کرب، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ مومن از عشق است، عشق از مومن است. اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، مومن از عشق است، عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہتا ہے دنیا جس کو ناممکن سمجھے کہ 86 سال بوڑھا تو ایسے ایسے کرتا ہے. عمر بن مادی کرب نے 1000 بندے کے مقابلے والے کے گھوڑے کی دم پکڑ لی. فرمایا مقابلہ بعد میں ہوگا، اگر تو مرد ہے تو گھوڑا ہلا کر دکھا دے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کلندر لاہوری اقبال بولے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیا کون کون سی چیز؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اقبال کہنے لگے حضور آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو. 70 زخم لگے ہوئے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، 70 زخم، اور سر بھی پھٹا ہوا، اور رسول اللہ کا دفاع. حضرت جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اتنی بات تھی نا آپ کی ڈال نیچے گر گئی تو اتنا عرض نہیں کیا حضور. میں یہ تو نہیں کہتا حضور پیچھے کھڑے تھے، حضور ساتھ کھڑے تھے، اتنا بھی عرض نہیں کی حضور تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھ جائیں، میں لوہا تو اٹھا لوں، گوشت سے تو تیر نہیں نہ روکا جا سکتا. لیکن اتنی بھی عرض نہ کی. اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کر محبت نہیں ہوتی حضور سے. ایسے بھی نہیں کیا، ایسے بھی نہیں کیا، اور ہاتھ ایسے کر دیا، ہاتھ بھی اڑ گیا. میں جب جیل میں تنگ ہوا نا، ظاہر ہے جب میرے پاس بندہ بھی کوئی نہیں تھا، پانی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے بستر بھی ایسا دیا جو حیوان بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور گندی وہ جیل بھی گندی تھی، تنہا بھی تھا رات کے وقت، سردی بھی تھی. 23 جنوری کو بڑی پچھلے سال سردی تھی، آپ تو بیٹھے تھے مال روڈ پر، آپ کو پتہ ہے. تو میرے پاس ایک چادر تھی گرم، وہ میں لے کر جب سویا تو میرے دل میں ایک بار خیال ضرور آیا. میں نے کہا کہ اب کیسے تو یہاں رات بسر کرے گا؟ اب پتہ ہے ان کا مطلب تھا رات کو چیخ مار دے گا کہ میں سردی سے مرنے لگا ہوں، مجھے آخری کو کمبل دے دو. میں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا. میں نے اپنے آپ کو پھر کہا، میں نے کہا کمینے تو نے یہ سوچ کیوں پیدا کی؟ یا تو باتیں نہیں کرنی تھی، اگر باتیں کرنی تھی تو پھر اب یہ برداشت کر اس بات کو. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا، میں نے کہا تیرا جسم کٹا؟ کہا نہیں. میں نے کہا تیرے جسم پر استری پھری؟
مولانا سید کفایت علی کافی کے جسم پر استری پھیر دی، وہ بھی انگریزوں نے پھیری، وہ بھی کولے والی استری۔ استری تو کپڑے پر پھرے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو سید کے جسم پر استری پھری، پھر نمک اور مرچوں کا انہوں نے لیپ دے دیا اوپر، اور پھر سید جو ہے وہ صبح پھر پھندے کی طرف ایسے چلا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں نے کہا اقبال اور جسم پر استری پھری ہو، نمک اور مرچیں جو ہے وہ لیپ کیا ہوا ہو، بابا کے لیے پھر پھندا لگ جائے تو بابا پھندے کو دیکھ کر پھر ایسے چلے اور تازی تازی نعت لکھ دے، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ راتی جسم پر استری پھری ہو، مرچے اور نمک بھرا ہو، پھر صبح انگریزوں کا، آج جو انگریزوں کی حمایت کرتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں کی سفید داڑیاں دیکھ کر، سید دیکھ کر راتی استری پھیری، نمک اور مرچ بھرے، پھر صبح ان کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر ٹک ٹکی باندھی بابے کی پھانسی کے لیے، تو بابے بھی تو بابے تھے، پھر پھانسی دیکھ کر چلائے نہیں ظالموں، رات کیا کیا؟ پھر ایسے ایسے چلے اور حضور کی تازہ تازہ نعت لکھتے ہوئے۔ میں نے کہا اقبال یہ بھی کوئی بات ہے؟ کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ہم ہر وقت ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، ہاتھ شل ہو گیا، ختم ہو گیا، تابعین کہتے ہیں بعد میں ہم نے وہ ہاتھ لٹکا ہوا دیکھا جو حضور کا دفاع کیا تھا، یہ بھی نہیں جا کر عرض کی کہ ہاتھ تو صحیح کر دے۔ جو مجلس میں آئے اور کہے روٹی نہیں ملی، وہ تو مجھے جیب سے لگانا پڑ گئے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے جب ہوش آیا تو سوال کیا پوچھا، یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک بھی ہوں گا یا نہیں، 70 زخم لگے میرا خون بند کرو میں تو مر جاؤں گا۔ شاہ جی یہ ہے ساری روح اسلام۔ جب ہوش آیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک ہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، مجھے چھوڑو حضور کا بتاؤ کیا حال۔